بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں کل کے سبق میں یہودی مذہب کا بنیادی تعارف ہم نے پڑھا تھا اور ان کی کتابوں کے نام بھی پڑھے تھے، اور رات زبور انجیل میں تحریف کے اسباب بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے۔ ابھی یہودیوں کے تہواروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ان کے ہاں ایک رسم ہے، رسم قربانی کیسے کہتے ہیں جس اور وہ یہ کہ یہودیوں کی عادت تھی میں نیٹ تبدیل کر رہا ہوں، پھر شروع کرتے ہیں۔ آواز کٹ رہی ہے تو یہ لوگ اپنی قربانی دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ بھیڑ، بکری، فاختہ، کبوتر، ان کی قربانی کو ترجیح دی جاتی تھی، اور قربانی کے لیے منتخب کیا جانے والا جانور صحیح سالم آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ وہ آگ جو یہودیوں کے عبادت خانے میں ہر وقت جلتی رہتی۔ اچھا، یہ آواز شبیر حسین صاحب کے پاس بھی کٹ رہی ہے یا صرف رافع صاحب کے پاس کٹ رہی ہے؟ نہیں استاد جی، ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر اب رافع صاحب کے پاس کا مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے میں نیٹ تبدیل کیا، لیکن پھر بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تلافی کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی۔ فصل کی کٹائی کے موقع پہ بھی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ مختلف مواقع پر ہونے والی قربانی کے علاوہ
ایک عمومی موقع بھی تھا قربانی کا، قربانی کرنے کا، جس کے لیے یہودیوں کے یہاں 7 کا عدد نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہفتے کا 7واں دن مقدس سمجھتے ہیں وہ، اس لیے 7ویں دن یا 7ویں مہینے یا 7ویں سال، یعنی ہر 7 کے عدد کے بعد وہ لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ 7ویں سال وہ کاشتکاری نہیں کرتے تھے، ہر 7ویں سال مقروضوں کو قرض معاف کر دیتے تھے۔ بڑی اہمیت تھی ان کے یہاں 7ویں کی۔ اور 49واں سال بھی یہودیوں کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے جب 49ویں سال کا ابتداء آتا ہے، پہلا دن آتا ہے، تو جوبلی مناتے ہیں اور اسے اپنے لیے کفارے کا دن سمجھتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی رسم، ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ تو ان کے ہاں قربانی کو عبادات میں، تقربات میں اہم تقرب خیال کیا جاتا ہے۔ پھر عبادات میں ایک رسم ہے، رسم عقیقہ۔ عقیقے کا ثبوت یہودی مذہب میں بھی ہے، اور یہ لوگ عقیقہ کرتے تھے شروع سے، لیکن اسلام اور یہودی مذہب کے عقیقے میں فرق ہے۔ ان کے ہاں جو عقیقہ ہوتا ہے، اس میں جب بچہ پیدا ہوتا تو جانور ذبح کر کے اس کا خون بچے کے سر پہ لگا دے، اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ ترتیب تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس قسم کی چیزوں کو، گندی رسموں کو ختم کیا، اور حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ پیدا ہو تو جانور ذبح کرو، لیکن اس جانور کا خون بچے کے سر پہ نہیں لگانا، بلکہ
بلکہ زعفران پانی میں ڈال کر اس کا رنگ بچے کے سر پہ لگا دیا جائے. اسلام میں 2 جانور بچے کی پیدائش پہ اور 1 جانور بچی کی پیدائش پہ، اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش پہ 1 جانور اور بچے کی پیدائش پہ کچھ بھی ذبح نہیں کرتے، بچی کی پیدائش پہ. یہودیوں کے ہاں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں یوم کفارہ ہے. یہودی سال نو کے آغاز میں ایک 10 روزہ تہوار مناتے ہیں، جس کے اختتام پر اپنے گناہوں کی معافی، سال نو کے لیے خصوصی دعائیں، صدقہ و خیرات کا عمومی اہتمام کیا جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے روایتی اعمال کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اسے یوم کفارہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ان کی رسوم تھی. میں تھوڑی سی آپ کو 1-2 کتابوں کی طرف رہنمائی کر دوں. ایک کتاب ہے بڑی ضخیم تفصیلی، یہودی مذہب پر. اس کتاب میں یہودیت کے بارے میں بہت تفصیلی تعارف کروایا گیا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اپنے عنوان پہ، ضخیم ایک جلد میں. پی ڈی ایف تو میرے علم میں نہیں اس کی بنی ہوئی ہے یا نہیں. میں اس کے سارے ورق کی آپ کو تصویر سینڈ کر دوں گا، آپ بازار سے منگوا سکتے ہیں اسے. یہودی مذہب کا تفصیلی تعارف پڑھنے کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا. اور بھی یہودیت پہ چھوٹا بڑا لٹریچر بہت سا چھپا ہوا ہے. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم.